ہم کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تب ہمیں اور بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر پارٹی کو حق ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ 5 سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، پہلے 6 سال کا تھا، اس سے پہلے 5 سال کا تھا، پھر واپس 5 سال کا ہو گیا۔ لیکن یہ عوام کا فرض ہے۔ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لیڈر آتے ہیں، اپنی اپنی کہانی بولتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے لوگ کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی وعدہ کرتا ہے کام کرنے کا، کوئی وعدہ کرتا ہے الگ الگ قسم کے، میں اس کنٹروورسی نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سرکار کے ہاتھ میں ہوتی، ریاستی سرکار کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور کچھ نیشنل سرکار کے ہاتھ میں۔ ہماری جب سرکار تھی تب تو ہم جب 47 میں بنی تب پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن بچپن میں نہرو جی نے کی سرکار میں یہاں مہاراجا نے ایکسیشن کیا ملک کے ساتھ، پھر بعد میں 370 کے تحت کیا۔ لیکن ہمارے اس آئین میں یہ لکھا تھا کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی تبدیلی ہو، اس دنیا میں صرف جو مذہبی کتاب ہے وہ قرآن شریف ہے، وہ گیتا ہے، وہ ہمارے سکھ بھائیوں کی گرو گرنتھ صاحب ہے، وہ ہمارے کرسچن بھائیوں کی بائبل ہے، اور ہمارے دوسرے 2-3 مذاہب جب سے بنی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے جتنے بھی آئین ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، ان میں ہمیشہ جب کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، آئین بنتا ہے، اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ اسمبلی اس میں تبدیلی لا سکتی۔ اسی طرح سے جو ہمارا مرکز کا قانون، مرکز کا ہمارا جو آئین ہے، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں 125 سے زیادہ دفعہ ہم نے اس 75 سال میں پارلیمنٹ نے تبدیلی لائی، اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ۔ اسی طرح سے جب جموں کشمیر کا آئین بنا، اس میں بھی لکھا، کوئی مذہبی کتاب تو نہیں ہے کہ کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، آبادی کے حساب سے، باقی حساب سے تبدیلی لا سکتے۔ تو اس کے تحت ہمارے وقت میں کئی بھی تبدیلی آئی، ہمارے وقت میں، میرے وقت میں نہیں، مطلب پرانی سرکار ہونا ہے، پرائم منسٹر سسٹم ختم ہوا، لیکن وہ سب اسمبلی میں کیا۔ متبھید ہمارا صرف اس سرکار سے اور نہرو جی کے وقت میں ہمارے آئین میں، یا نہرو جی تو یہاں نہیں تھے، بخشی صاحب کے وقت میں کچھ آئین میں تبدیلیاں آئیں، صادق صاحب کے وقت میں آئین میں تبدیلیاں آئیں، لیکن وہ اسمبلی کے ذریعے آئے، وہ اسمبلی نے پاس کی، جو کہ ہمارے بنیادی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ کوئی اگر آپ آئین میں تبدیلی لاؤ گے تو وہ وہاں کی اسمبلی کرنی چاہیے۔ ہمارا اس وقت کی سرکار سے جو لڑائی سب لوگوں نے ہم نے لڑی، آپ نے دیکھا ہوگا، جب 370 کو ہٹا دیا، اسٹیٹ کے حصے کیے، ہم نے کہا کہ مرکزی سرکار کو یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لا سکتی ہے، لیکن جموں کشمیر کی اسمبلی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں، گورنر رول کے ذریعے نہیں۔ اسی لیے جو اسٹیٹ کو توڑا گیا اور
370 کو ہٹا دیا تو ہم پہلے سے ہی دن کہتے ہیں کہ آپ نے طریقہ غلط اپنایا. یہ جموں کشمیر اسمبلی کا حق ہے کرنا، وہ اس کو بڑا کرے چھوٹا کرے، 370 کی کچھ چیزیں ہٹا دے یا ایڈ کرے، آپ نہیں کر سکتے. یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں، لیکن اس وقت وہ سپریم کورٹ کے سامنے. اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ ہم نے 370 کے بارے میں بات نہیں کی، ارے پارلیمنٹ میں تو 3 سال سے میں اکیلا ہی بات کرتا ہے اور تو کسی نے کی نہیں. لیکن جب وہ کورٹ میں ہے تو میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں بولتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ابھی میں تارے توڑ کے لاؤں گا، میں یہی نہیں کہہ سکتا میں چاند کو زمین پہ اتاروں گا، کیونکہ وہاں ممکن نہیں. اس لیے 370 کے بارے میں ہر میٹنگ میں نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور سپریم کورٹ کے علاوہ اگر کوئی کر سکتا ہے وہ موجودہ مرکزی سرکار کر سکتی ہے. موجودہ سرکار نے اس کو توڑ دیا، وہ کرے گی کیسے؟ اور ہمارے پاس 300 آدمی کب ایم پی بنیں گے؟ تو اس لیے میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا ہوں کہ ابھی 2024 میں 300 میرے ایم پی کانگریس پارٹی کے آئیں گے تو میں اس کو کروں گا. اللہ خیر صلاح، اللہ کرے کہ 300 آئیں، لیکن مجھے ابھی تو نہیں دکھتا، تو میں ایسا کوئی غلط وعدہ بھی نہیں کروں گا. اس لیے 370 کے بارے میں ہر جگہ بات نہیں کرتا. البتہ میں اسٹیٹ ریاست کی بات کرتا ہوں کہ جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی، لوک سبھا کے اندر بھی، راجیہ سبھا کے اندر بھی جب ہم لوگوں نے بحث ہو رہی تھی، جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا کہ آپ کو اسٹیٹ ہمیں واپس دینی چاہیے، ہمارے حقوق واپس دینے چاہیے، تو پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے وعدہ کیا کہ ہم اسٹیٹ واپس دیں گے. ہم نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے، انہوں نے وعدہ کیا کہ الیکشن بھی کریں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے تمام پارٹیوں کی میٹنگ بلائی جموں کشمیر میں، اور اس میں پہلا سپیکر میں تھا. تو میں نے یہی بنیادی چیزیں رکھی 4-5 کہ ہمیں اسٹیٹ چاہیے، اور اسٹیٹ پہلے دیجئے، اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کیجئے، اس کے بعد الیکشن کریں. ایک تو یہ مانگا. دوسرا کہا کہ ہمیں زمین کوئی باہر والا خریدنا نہیں چاہیے، نوکری باہر والا کرنا نہیں چاہیے. اور ایک بات بولی کہ ہمارے کشمیری پنڈت جو ہے باہر ہے، ان کو واپس لانے کا کام. تو سرکار نے اسٹیٹ بھی مان لیا، الیکشن کرانا بھی مان لیا. تو مطلب ہے یہ تو ان کا وعدہ ہو گیا. اب اس میں نے تھوڑا بڑھا لیا ہے کہ بھئی جب اسٹیٹ آپ بنا ہی رہے ہو، الیکشن لا ہی رہے ہو، 370 اس پہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، تب تک انتظار نہیں کر سکتے. کبھی کبھی عدالتوں میں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو آپ اسٹیٹ کا بل لا رہے ہو، اور جب تک ہم 370 کا انتظار کریں گے تو تب تو ہم نوکریاں سب باہر والے لے جائیں گے. زمین تو آپ چھین رہے ہو، دینے کا تو سوال ہی نہیں، تو ہم تو بے زمین رہ جائیں گے، وہ آپ کسی کو بھی بانٹ دو گے. تو یہ جو بل لاؤ گے آپ اسٹیٹ ہوڈ کا، اسی میں چاہے آپ 335A کہو یا نہیں کہو، ہمیں 35A سے کوئی لینا دینا، ہمیں زمین اور نوکری دے دو. چاہے آپ ABCD نام رکھو، ہمیں کیا اگر 35A سے آپ کو چڑ ہے تو آپ 30 رکھو بھائی، آپ 0 رکھو، لیکن وہ جو اس میں
زمین نہیں خرید سکتا باہر والا، نوکری نہیں کر سکتا، وہ ہمیں بل میں ہی اسٹیٹ ہوڈ کے بل میں ڈالو کہ اسٹیٹ کو یہ کیا اب اس میں کیا کرتے بھائی؟ ضروری کہنا ہے 35، ارے ہمیں آم کھانے سے غرض ہے کہ گٹلیاں گرنے سے؟ وہ کسی کو چڑ ہو سکتی ہے کسی چیز سے تو بھائی ہو سکتے، لیکن وہ تمام چیزیں ہمیں دے دو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت، تو اس لیے اس کو مدعا نہیں بنانا چاہیے۔ چودھری صاحب بیٹھ جاؤ۔ اچھا